بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیئر اسٹوڈنٹس السلام علیکم. آج ہم MCM 101 انٹروڈکشن ٹو ماس کمیونیکیشن کا شور لیسن نمبر 10 کا آغاز کریں گے. تو لیسن نمبر 10 کا نام ہے کمیونیکیشن اینڈ کلچر. اس پہلے پیراگراف میں آپ کو بتایا گیا ہے کہ یہ ایک اہم بحث ہے جو اکثر کمیونیکیشنز پر بات کرتے وقت ہوتی ہے، اور یہ بحث مطلب کہ ڈبیٹ یا آرگومنٹس ان کلچرز کے اثر کے ارد گرد گھومتی ہے جو مختلف مقامات اور زمانوں میں بدلتے ہیں، اور بہت ہی بڑا رکاوٹ بن سکتے ہیں سمجھنے میں کہ ایک کلچر والے لوگوں نے کیا کہا ہے اور دوسرے کلچر والے لوگوں نے اس بات کو کیسے سمجھا ہے. اب اس بحث کو مزید دیکھنے سے پہلے یہ ضروری ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ کلچر اصل میں کیا ہے. اور اس پیراگراف میں بتایا گیا کہ حالانکہ کلچر کا کوئی ایسی ڈیفینیشنس نہیں ہے جس کو سب لوگ تسلیم کریں، لیکن جو ڈیفینیشنس سب کے قریب ہے وہ یہ ہے کہ لوگ کیسے رہتے ہیں یا کسی خاص علاقے کے لوگوں کا رہنے کا طریقہ ان کے کلچر کہلاتا ہے. اس میں نا ان کا رہنے کا طریقہ، کھانے اور پکانے کا انداز، کپڑے پہننے کا طریقہ، زبان جو وہ بولتے ہیں، سماجی عقیدے اور روایاتیں جو وہ مانتے ہیں، اور مذہب جو وہ فالو کرتے ہیں، سب شامل ہیں. کمیونیکیشنز کا اسٹوڈنٹ جو یہ مانتا ہے کہ بھیجنے والا یا لینے والا ذرا سا بھی بدل جائے نا تو پیغام کا مطلب بہت بدل سکتا ہے. اس کے لیے کلچر کا یہ تصور اور اس کا ذرا سی تفصیل نہ ایک مشکل صورتحال پیدا کرتی ہے، کیونکہ چینجز کے لیے یہاں بہت کچھ ہے جو مطلب کو تبدیل یا برباد کر سکتا ہے، اور اسی وجہ سے کمیونیکیشنز کا پروسیس میں نا رکاوٹ آ سکتی ہے. اور ان کلچریشنس میں آپ کو بتایا گیا ہے اوور آل کہ وہ پروسیس ہے جس میں نا کلچر ایک نسل سے دوسری نسل تک پہنچتا ہے، اسے ان کلچریشن سے کہتے ہیں. زیادہ تر نا لوگ اپنے پیرنٹس سے اپنے کلچر عقیدے حاصل کرتے ہیں، جس میں نا زبان، مذہب، کپڑے پہننے کا طریقہ اور کھانے پینے کا طریقہ وغیرہ شامل ہے. ان کلچریشن کا اثر بہت گہرا ہوتا ہے. عام طور پر آپ اس کلچر کو نا اپنے ساتھ لے کر چلتے ہیں جہاں بھی آپ سفر کر رہے ہیں یا کچھ عرصے کے لیے بس جائیں کہیں پہ بھی. مثال کے طور پر اگر ایک پاکستانی UK میں جا کر بستا ہے تو وہ اپنے کھانے پینے کا طریقہ اور دوسری کلچرز ویلیوز کو نا برقرار رکھے گا. کمیونیکیشنز کے میدان میں نا وہ ہمیشہ یہ دیکھتا رہے گا کہ اسے کوئی دوسرا پاکستانی مل جائے تاکہ وہ اس کے ساتھ نا اردو میں بات کر سکے، یا دونوں مل کر ان طریقوں میں کھانا کھائیں جو وہ اپنے وطن میں کرتے ہیں، اور یہ دونوں نا لوگ اپنے کلچر سے لطف اٹھائیں اور اپنے لائف سٹائل کے مطابق باتیں کرتے ہیں. تو یہ ان کلچریشن جو ہے نا وہ کہیں نہ کہیں انسان کے ساتھ رہتی ہے زندگی بھر. اس کے بعد آکو کلچریشنس کی بات کریں تو اس میں بتایا گیا ہے کہ کمیونیکیشنس اور کلچر کے کنفلکٹس میں سب سے مشکل پروسیس آکو کلچریشنس ہے. اس پروسیس میں انسان ایک ایسی کلچرز کے قواعد اور نارم سیکھنے کی کوشش کرتا ہے جو اس کے اپنے کلچر سے مختلف ہوتے ہیں. کہنا آسان ہے مگر کرنا مشکل ہے. یہ کافی سال بھی لے سکتا ہے، اور لوگوں کے لیے جو کمیونیکیشنز کے طریقے سیکھنے میں ماہر ہیں، کیونکہ وہ اپنے کلچر کے خلاف توڑنا اور دوسرے کلچر کو اپنانا بہت مشکل ہے. مگر لوگ یہ کوشش کرتے ہیں کہ اگر انہیں کسی دوسرے ملک میں زیادہ عرصے تک رہنا ہو، مثال کے طور پر اگر ایک پاکستانی امریکہ میں بسنے کا سوچتا ہے، تو اسے نا امریکہ کے رہنے کا طریقہ سیکھنا پڑے گا، کم از کم ان علاقے میں جہاں یہ طریقے اپنائے جا سکتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اپنے مذہب چھوڑ دے، لیکن یہ ضروری ہے کہ اسے نا علاقے کا قواعد اور پریکٹس کو اپنائے اگر وہاں لمبی مدت تک رہنا ہے. اگر کوئی آکو کلچریشنز کو روکنے کی کوشش کرے نا تو اسے روزمرہ کی کمیونیکیشنز میں نا شرمندگی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، کیونکہ نا اس کا دیا گیا پیغام وہاں کے لوگ غلط سمجھ سکتے ہیں، اور وائس ورثہ مطلب کہ وغیرہ وغیرہ بہت کچھ. اس پیراگراف میں بتایا گیا اوورال کے کلچر کے کنفلکٹس کی وجہ سے نا کمیونیکیشنز میں مسئلے صرف کراس کلچر ہی نہیں، ایک ملک کے اندر بھی ہو سکتے ہیں جہاں مختلف شیئرس آف کلچرز پائے جاتے ہیں.
مثال کے طور پر سب مسلم دنیا بھر میں نا ایک کمیونٹی ہیں، لیکن ان کا رہنے کا طریقہ کافی مشکل ہے۔ ہر ملک میں نا ڈریس، روایاتیں اور دوسرے پہلو مختلف ہوتے ہیں، اور یہ سب کلچرز کمیونیکیشنز میں رکاوٹ بن سکتے ہیں جب مختلف سب کلچر سے تعلق رکھنے والے لوگ کسی ایک بزنس میں آئیں۔ اس کے علاوہ کلچرل شوق میں بتایا گیا ہے کہ یہ ایک عام پرابلم ہے جو دنیا بھر میں نا کمیونیکیشنز کے حوالے سے دیکھا گیا ہے۔ یہ تب ہوتا ہے جب کسی کلچر کے لوگوں کو کسی دوسرے کلچر میں نا رہنا پڑتا ہے جہاں کے لائف کا نارمل ویلیوز بالکل مختلف ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر پاکستان میں کوئی اپنی بیٹی کو اسکول میں ڈانس یا سوئمنگ کلاسز نہیں بھیجتا یا نہیں بھیجنا چاہتا ہو، لیکن کچھ دوسرے ملکوں میں نا یہ ضروری ہے۔ یہاں کے کالج یا یونیورسٹی میں نا لڑکے اور لڑکیاں الگ الگ ہیں، مگر ویسٹ میں نا ایسا کچھ نہیں ہے۔ ایک فیملی جو ویسٹ میں جائے نا اسے بہت سی مشکلات کا سامنا ہو سکتا ہے جب تک وہ آکو کلچریشنز کو اپنانے کی کوشش نہیں کرتے۔ تو کلچرل جو شوق ہے وہ انسان کو فیس کرنا پڑ جاتا ہے جب بھی وہ جگہ سے دوسری جگہ جو ہے وہ منتقل ہوتا ہے۔ اگر پاکستان سے امریکہ میں جاتا ہے تو تب کلچرل شوق انسان کو فیس کرنا پڑ جاتا ہے۔ آکو کلچرز میں ظاہر سی بات ہے کہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کو انسان ایڈجسٹ تو کر لیتا ہے، لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں اس کے اندر یہ چیزیں رہتی ہیں کہ وہ اپنے ہم نوا ہم وطن کے ساتھ ویسے ہی بولے، ویسے ہی بات چیت کرے جیسے وہ اپنے وطن میں کرتا ہے۔ اب آتے ہیں مزید پرنسپل آف انٹر کلچرل کمیونیکیشنز کی طرف۔ تو نمبر 1 پہ جو ہے وہ پریپیئر یور سیلف، مطلب کہ انٹر کلچرل کمیونیکیشنز کے اصول کیا ہیں۔ نمبر 1 پہ پریپیئر یور سیلف۔ کمیونیکیشنز کے گیپس کو اوورکم کرنے کے بہترین طریقہ یہ ہے کہ پہلے سے تیار ہو لیں کہ نیو کلچر میں کیا نارمس ہیں۔ آج کل ویڈیوز، نیوز پیپرز اور میگزینس آسانی سے مل جاتے ہیں جو کسی سوسائٹی کے سوشل نارمس کے بارے میں بتاتی ہے۔ یہ ویلیوز سیکھنے سے کمیونیکیشنز کا پروسیس کافی آسان ہو جاتا ہے۔ اوور کمنگ فیئرس آف انسین، یہ دوسرا پرنسپل ہے انٹر کلچرل کمیونیکیشنز، مطلب کہ کسی بھی کمیونیکیشن کلچر میں داخل ہونے سے کسی بھی کلچر میں آسانی سے داخل ہو سکتے ہیں ان پرنسپلز کو فالو کرنے سے۔ نمبر 1 پریپیئر یور سیلف، نمبر 2 پہ ہے اوور کمنگ فیئرس آف انسین۔ اس میں کچھ اس طرح سے بتایا گیا ہے کہ اسکالرس مانتے ہیں کہ جو لوگ پڑھے لکھے ہیں نا ان میں بھی نا دوسرے کلچرز کے لوگوں سے کمیونیکیٹ کرتے وقت ایک ڈر رہتا ہے۔ یہ عام لوگوں میں اور بھی زیادہ ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے نا آپ زیادہ تر دیکھیں گے کہ فوریگن ٹورسٹ عام طور پر نا لوکل لوگوں کے ساتھ مکس نہیں ہوتے۔ ڈر ہوتا ہے کہ کہیں غلط الفاظ یا گیسچر سے وہ لوکل لوگوں کو ناراض نہ کر دیں۔ یہ حال یہ ہے کہ جو آپ پیغام دینا چاہتے ہیں نا اسے پہلے دیکھ لیں کہ وہ دوسرے کلچر کے ویلیوز کے مطابق ہے یا نہیں۔ ایک دفعہ آپ پیغام صحیح سمجھ گئے نا تو آپ کا پہلا جو ڈر ہے نا وہ ختم ہو جائے گا اور آپ میں مزید کانفیڈنس آ جائے گا۔ اوکے، نو ڈفرینٹ میننگس ڈیو ٹو چینج ان کلچر۔ اس میں کچھ اس طرح سے آپ اسٹوڈنٹوں کو بتایا گیا کہ ایک اور اہم پہلو یہ ہے کہ مختلف فریزز جو ہے نا گیسچر اور باڈی لینگویج کا نیو کلچر میں کیا مطلب ہوتا ہے۔ جو گیسچر آپ کے کلچر میں ایک خاص مطلب رکھتی ہے نا وہ دوسرے کلچر میں بالکل الگ ہو سکتی ہے۔ ورڈس اور ایکشنز میں کچھ فرق سیکھنے سے نا کمیونیکیشنز کا فائدہ سب کے لیے بڑھ جاتا ہے۔ نوئنگ سم ہارڈ اینڈ فاسٹ ویلیوز، اس میں بتایا گیا ہے اوورال پہلے پیراگراف میں بتایا گیا ہے کہ کچھ سوسائٹیز میں نا قدیم روایتیں بہت زور پکڑ چکی ہیں۔ مثال کے طور پر مسلمان لیفٹ ہینڈ سے نا کھانا یا ہینڈ شیک پسند نہیں کرتے، جبکہ دوسری سوسائٹیز میں یہ بالکل عام بات ہے۔ اور اس پیراگراف میں بتایا گیا ہے کہ انڈونیشیا میں نا ڈائریکٹ آئی کانٹیکٹ کو نا ڈس ریسپیکٹ مانا جاتا ہے، جبکہ امریکہ میں آئی کانٹیکٹ کو نا شوق اور انٹرسٹ کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ ایک جوان انڈونیشینز اور امریکہ جب آپس میں بات کریں اور یہ کلچر ویلیوز نہ جانتے ہو نا تو کمیونیکیشنز میں مسئلہ ہو سکتا ہے۔ اور اس لاسٹ پیراگراف میں بتایا گیا ہے کہ کچھ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں جو کمیونیکیشنز کے حوالے سے نا بہت اہمیت رکھتی ہیں۔ امریکہ میں نا کوئی اگر کہے کم اوور اینڈ پے اس وزٹ
تو اس کا مطلب ہے صرف ایک فرینڈلی گیسچر ہے اور کوئی فارمل انویٹیشن نہیں ہے، لیکن کچھ اور کلچرز میں نا یہ بات سیریسلی لیتے ہیں اور فارمل انویٹیشن سے سمجھتے ہیں۔ اور ورلڈ موونگ ٹورڈز ایکو کلچریشنس، اس میں بتایا گیا ہے کہ اوور آل کہ الیکٹرانک میڈیا، انٹرنیٹ اور سفر کی سہولت سے نا لوگ ایک دوسرے کے کلچر کو زیادہ سمجھنے لگے ہیں اور کمیونیکیشنس بڑھ رہی ہے۔ لگتا ہے کہ جو رکاوٹیں کمیونیکیشنس میں پہلے تھی وہ اب کم ہو رہی ہیں، کیونکہ لوگ ٹی وی اور انٹرنیٹ کے ذریعے ایک دوسرے کے رہنے کا طریقہ دیکھ سکتے ہیں اور اس سے کمیونیکیشنس آسان ہو رہی ہے۔ تو اوور آل جو آپ کو لیکچر میں جو بتایا گیا ہے تھوڑا سا میں ریکیپ کر دیتا ہوں اور 1-2 منٹ لوں گا آپ کا صرف۔ تو کمیونیکیشنس اینڈ کلچر میں سب سے پہلے کہ کمیونیکیشنس گیپس کو آپ کس طرح سے ختم کر سکتے ہیں اور کمیونیکیشنس میں ایڈجسٹمنٹ کیسے کر سکتے ہیں اور کمیونیکیشنس ہوتا کیا ہے، اوور آل اس پورے لیکچر میں بتایا گیا ہے۔ انٹر اسٹارٹیڈ آپ کو کمیونیکیشنس کی جو کلچر کی جو ڈیفینیشنس ہے وہ بتائی گئی، میں نے ہائی لائٹ کی ہوئی ہے۔ اور ان کلچریشنس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ جو ہے نا وہ ایک ہی چیز کو مزید مطلب یہ کہ یہ انکلچوریشنس ایک نسل سے دوسری نسل تک پہنچتا ہے، مطلب کہ ہمارے آبا و اجداد سے، فور فادر سے ابھی تک جتنی بھی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے ہمارے اندر وہ انکلچوریشن سے ہوئی ہے۔ اس کے بعد آپ کو کلچوریشنس میں وہ ہوتا ہے کہ جس میں ایک انسان دوسرے دیس میں یا دوسرے بیس میں جب جسٹ ہوتا ہے، پھر بھی اس کے نا کہیں نہ کہیں ایک خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنے ویسا ہی وہ بیس یا ویسا ہی وہ دیس یا ویسا ہی وہ وطن تلاش کریں جس میں وہ جو ہے وہ باتیں وغیرہ کر سکے اپنے ہم کلچرز کے، اپنے ایز کامن جو ایز سیم کلچر کا جو پرسن ہے اس کے ساتھ۔ اور کلچر شوق تب ہوتا ہے ان آکو کلچریشنس کے ساتھ کہ جب وہ یہ نہیں کر پاتا، آکو کلچریشن میں نہیں کر پاتا، جب ایڈجسٹ نہیں کر پاتا، تو سم ٹائم اسے نا کلچر شوق ہوتا ہے۔ تو اس میں اوور آل آپ کو نا کلچر شوق کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ کس قسم کا کلچر شوق ہوتا ہے، ڈفرینٹس جو ہوتی ہیں تہذیبیں یا ڈفرینٹ جو روایاتیں ہوتی ہیں نا وہ ایڈجسٹ کرنے میں انسان کو مشکل پیدا کرتی ہیں، جسے ہم کلچر شوق کہتے ہیں۔ اور پرنسپل آف انٹر کلچرل کمیونیکیشنز میں بتایا گیا ہے کہ کس طرح سے ہم کن پرنسپل پر عمل کر کے ہم انٹر کلچرل کمیونیکیشنز کو اچھا بنا سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے خود کو تیار کرنا چاہیے اور ہمارے اوور کمنگ جو ڈر ہے نا ان کو دور کرنا چاہیے جو ہمیں دیکھنے کو مل سکتے ہیں۔ اور وہ یہ تب ہو سکتا ہے کہ جب ہم ان لفظوں کو سمجھیں، ان گیسچر کو، پوسچر کو، ورڈنگس کو سمجھیں۔ اس کے علاوہ جو ڈفرینٹ میننگس ہے جو ہم کلچر میں استعمال ہوتے ہیں، جیسے کہ ڈفرینٹ جو کلچرز میں باڈی لینگویج کا کچھ اور سیم ہوتا ہے، جیسے کہ پاکستان میں مسلم کمیونٹی میں جو ہے وہ رائٹ ہینڈ سے کھانا چاہیے اور ویسٹرن کنٹری یا دوسرے جو کنٹریز ہیں وہ لیفٹ ہینڈ سے کھاتے ہیں۔ تو یہ جو گیسچر اور پوسچر ہے نا یہ بھی ڈفرینس میننگ رکھتے ہیں، تو یہ نوئنگ ڈفرینس میننگ ڈیو ٹو چینج ان کلچر میں بتایا گیا۔ نوئنگ سم ہارڈ اینڈ فاسٹ ویلیوز میں بس آپ کو یہی بتایا گیا کہ کس طرح سے ہم جو ہے نا وہ شیک ہینڈ کس طرح سے کرتے ہیں یا پھر کس طرح سے ہم چیزوں کو ایک فاسٹ لرننگ کے ساتھ سیکھ سکتے ہیں اور کس طرح سے کون سا پوائنٹ جو ہے نا وہ کس کلچر میں کس طرح سے ہے، جیسے کہ انڈونیشیا کی ایگزامپل دی تھی اور امریکہ کی ایگزامپل دی تھی کہ انڈونیشیا میں آئی کانٹیکٹ کرنا، آئی کانٹیکٹ کر کے بات کرنا بد تہذیبی میں آتا ہے، اور امریکہ میں آئی کانٹیکٹ جو ہوتا ہے وہ ایک قسم کا ڈسٹرسٹ مطلب کہ شوق اور انٹرسٹ کو ظاہر کرتا ہے۔ تو اس کے علاوہ ورلڈ موونگ ٹو ورڈز آکو کلچریشن، مطلب کہ جو دنیا ہے آج کے دور میں وہ منتقل ہو رہی ہے آکو کلچریشنز میں، مطلب کہ ایڈجسٹمنٹ کی طرف۔ اور اس میں ظاہر سی بات ہے کہ نیوز پیپر، میگزین اور انٹرنیٹ وغیرہ کافی جو ہے وہ رول پلے کر رہے ہیں آکو کلچریشنز میں۔ اور یہ اوور آل جو تھا وہ لیکچر کا میں نے ساتھ میں ویو بھی دے دیا، اوور ویو بھی دے دیا۔ تو لیکچر کیسے لگے کمنٹس میں لازمی بتائیں۔ سائیکالوجسٹ کمیونٹی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، کلاس میٹ کے ساتھ شیئر کریں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں، ٹل دین تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔